عدالت عظمیٰ میں چل رہا ہے تو جو عدالت میں کارروائی ہے اس پہ زیادہ گفتگو کرنا عدالت کے احترام میں ضروری ہے اور ہم سمجھتے ہیں مناسب بھی نہیں ہے. لیکن کل سے فواد چودھری صاحب اور کچھ حکومتی وزراء نے عدالتی ریمارکس کو اپنے ٹویٹس کے ذریعے کچھ اس طریقے سے پیش کیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی ایک کوشش کی. اور عدالت میں جب ریمارکس دیے جاتے ہیں، جب عدالت میں گفتگو کی جاتی ہے یا معزز ججز صاحبان کی طرف سے کچھ آبزرویشنز دی جاتی ہیں تو وہ مستقل نہیں ہوتی. وہ مستقل شکل اس وقت اختیار کرتی ہیں جب عدالتی فیصلہ آ جائے. کل فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو ممبران تحریک انصاف کے اس وقت مطمئن نہیں ہیں اور حکومت کے یا عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے اختلاف رکھتے ہیں وزیر اعظم سے، وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. اور اس اپنے ٹویٹ کو انہوں نے معزز عدالت کے آبزرویشن سے جوڑنے کی ایک کوشش کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں، جس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایک غیر مناسب رویہ ہے کہ ہمیں عدالت کے احترام میں، ہمیں عدالت میں کی گئی آبزرویشنز کے اوپر کوئی ایسی گفتگو، کیونکہ فائنلٹی ابھی کوئی فائنل فیصلہ نہیں آیا اور ابھی بھی بحث چل رہی ہے، تو اس طرح کے بیانات سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا بیان نہیں دینا چاہیے اور گمراہ نہیں کرنا چاہیے. میں یہاں پر ایک جو اہم بات کرنا چاہوں گا کہ جو 63(1)(a) جس کے بیچ میں اگر آپ ڈیفیکشن کریں تو ابھی تو ڈیفیکشن ہوئی نہیں ہے. اور ایک بڑی مشہور مثال ہے گاؤں کی، ایک پنجابی کے، پہلے گاؤں بستا ہے چور بعد میں آتے ہیں. یہاں پر ابھی تو عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کو پیش نہیں کیا گیا، اس پر ووٹنگ نہیں ہوئی. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ حکومت عدم اعتماد کی تحریک کے پیش ہونے سے پہلے یہ پریمپٹ کر رہی ہے؟ یہ پریمپشن ہے صدر پاکستان کی کہ جناب ڈیفیکشنز ہوں گی. اگر عدم اعتماد کے اوپر ووٹ ہی نہیں ڈالا گیا تو آپ کس طریقے سے ایک مستقبل میں جو چیز ہونی ہے اس کو حال میں آپ فیصلہ دے کر اپنے ممبران کو نااہل کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے جو انتہائی اہم بات ہے کہ جو نااہلی کا سوال اٹھتا ہے، وہ نااہلی جو ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب، اصل میں اٹارنی جنرل صاحب جنہوں نے 18ویں ترمیم بنائی ہے، جنہوں نے اس وقت آئین 18ویں ترمیم میں یہ کلوز بنایا ہے، ان سے ایک قدم آگے جانے کی سوچ رہے ہیں. اس وقت ایوان میں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو ممبران تھے، ان کی انٹینشن جو تھی، ان کی جو نیت تھی، وہ کوئی نااہلی نہیں تھی. ان کی جو نیت تھی وہ صرف زیادہ سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا ہے آئین پاکستان میں، دستور پاکستان میں، وہ لفظ ویکنٹ ہے، ویکنٹ. اور اس ویکنٹ لفظ کو یہ اس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اور فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، اور اس کو 62(1)(f) سے جو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس ایوان میں بیٹھے ہیں، گویا کہ 18ویں ترمیم کی جب ڈرافٹنگ ہو رہی تھی اس عمل میں تو میں شامل نہیں تھا، لیکن میں بھی ایک ناقص سا، ایک ادنا سا اس دستور پاکستان کا طالب علم ہوں، اور مجھے بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ لیجسلیٹرز کی جو نیت ہے آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو ابھی جس طرح سے یہ کارروائی چل رہی ہے اس کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ خان صاحب بجائے کہ یہ لڑائی عدالت میں لاتے، یہ لڑائی اسمبلی میں لڑتے اور وہاں پر اپنی تعداد پہ توجہ دیتے. 10 لاکھ لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنے کے بجائے 172 پہ توجہ دیتے. 172 لوگوں کو پچھلے 3 سال میں تو راضی نہیں رکھ سکے. پچھلے 3 سال اس حکومت کو اسپیشل اسسٹنٹس نے اور ایڈوائزرز نے، معاونین خصوصی نے
اس حکومت کو چلایا ہے، اور جو عوام کے منتخب نمائندے تھے ان سے تو ملاقات کا وزیر اعظم صاحب کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو آج ان منتخب نمائندوں کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ وزیر اعظم جو کسی کو ملنے سے ہی انکاری ہوتا تھا، آج ہر ایک کے پاس خود چل کے جانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ پل کے نیچے سے بہت پانی جو ہے وہ بہہ چکا ہے، اور اب وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں سے جو یہ ایک نالائق اور نااہل حکومت ہے، اس کے خاتمے کا جو وقت ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئین اور قانون کے مطابق انشاءاللہ یہ جو عدم اعتماد کا عمل ہے اس کو لے کے آگے چلیں گے، اور آئین کے چار کونوں میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اپوزیشن جو ہے یہاں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔